آج اپنی قوم کی طرف سے اپنی عدلیہ کو مبارک دینا چاہتا ہوں، اور مبارک کیا دینا چاہتا ہوں کہ جو سفر آج سے 26 سال پہلے میں نے شروع کیا تھا انصاف کی تحریک. انصاف کی تحریک کا مطلب ہوتا ہے رول آف لا، قانون کی حکمرانی. انصاف کا مطلب ہوتا ہے سب قانون کے سامنے ایک برابر. میں آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں، میں اپنی نوجوان نسل کو اس لیے بتا رہا ہوں کہ امیر اور غریب ملکوں کے اندر فرق ہی ایک ہے. امیر ملکوں میں انصاف ہے، رول آف لا ہے، قانون کی حکمرانی ہے. جس ملک میں بھی غربت ہے، ایک ملک آپ دیکھ لیں، ادھر جنگل کا قانون ہے، ادھر طاقتور کے لیے ایک قانون، کمزور کے لیے دوسرا. اس لیے آج جو اس راستے، یعنی وہ راستہ جو انشاءاللہ پاکستان کو ایک عظیم قوم بنائے گا، وہ اس راستے کے اوپر ہم نکل چکے ہیں. ہمارے سپریم کورٹ نے آج ایک ایسا فیصلہ کیا کہ اس نے پاکستان کے آئین کو، پاکستان کے قانون کو انہوں نے آج اپ ہولڈ کیا. انہوں نے آج قائم کی قانون کی حکمرانی. اور اب میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ میری زندگی میں مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ بہت کم دفعہ ایسے ہوا ہے، اور کاش کہ یہ پہلے ہو جاتا تو آج پاکستان ایک وہ ملک ہوتا جو ایک خوشحال ترین ملک ہوتا. ہمارے یہ حالات نہ ہوتے جو بدقسمتی سے آج پاکستان کے حالات ہیں، کہ ہمیں ہر جگہ پیسے مانگنے پڑتے ہیں، قرضے مانگنے پڑتے ہیں، ہم ذلیل ہوتے ہیں، ہمارے لوگ ذلیل ہوتے ہیں، قوم کی عزت نہیں ہے. جو قوم اپنی عزت نہیں کراتی، دنیا اس کی عزت نہیں کرتا. تو یہ قانون اور انصاف، رول آف لا، یہ جڑے ہوئے ہیں خوشحالی کے ساتھ. ایک قوم صرف وہ خوشحال ہوتی ہے جدھر ترقی ہوتی ہے، وہ جڑی ہوئی ہوتی ہے جس ملک کے اندر انصاف ہوتا ہے، قانون ہوتا ہے. نیلسن منڈیلا نے کہا تھا کہ اگر غربت ہٹانی ہے تو انصاف دو. اس نے یہ نہیں کہا تھا کہ کہیں باہر سے قرضے لو یا پیسے مانگو. انصاف کرو، آپ کے ملک میں ویسے غربت ختم ہو جاتی ہے. جو امیر ملک ہے، سوئٹزرلینڈ کی میں مثال دیتا ہوں، رول آف لا انڈیکس میں، یعنی وہاں انصاف اس کو جو گریڈ کرتے ہیں تو وہ 99% ہے. تو اس لیے وہاں خوشحالی ہے، کچھ بھی نہیں ہے، وسائل بھی نہیں ہے. تو آج میں اس لیے پھر بھی اپنی قوم کو مبارک دینا چاہتا ہوں کہ ایک بہت بڑا یہاں ایک مافیا بیٹھا ہوا ہے پاکستان میں، قبضہ گروپ ہے، اور یہ قبضہ کر کے بیٹھ کے اس ملک پہ پچھلی اپریل سے، اور انہوں نے ہر قسم کی پاکستان کے اندر جو بنیادی انسانی حقوق ہیں ان کو ختم کیا. انہوں نے ہر قسم کی قانون کی وائلیشن کی. انہوں نے وہ کام کیے جو کسی جمہوریت میں نہیں ہو سکتے، کہ وہ لوگ پہلے اقتدار میں آتے ہیں ایک آکشن کے ذریعے، الیکشن کے ذریعے نہیں، عوام کا مینڈیٹ لے کے نہیں آتے، پیسے خرچ کر کے، حرام کے پیسے سے لوگوں کو خرید کے، ایک سازش کے تحت، اور بیرونی سازش ساتھ ملوائی انہوں نے اپنے ساتھ. پہلے ہم سمجھتے تھے کہ باہر سے سازش ہوئی ہے، انہوں نے ساتھ ملائی. یہاں کے جو میر صادق تھے، انہوں نے غداری کی. انہوں نے باہر سے قوتوں کو اپنے ساتھ ملا کے یہ سازش کی گورنمنٹ گرانے کی، اور اس کے نتیجے میں وہ لوگ آئے جنہوں نے وہ کام کیا ہے جو کسی جمہوریت میں ہو ہی نہیں سکتا. اپنے اربوں روپے، 1100 ارب روپے کے انہوں نے کیس معاف کروائے، صرف قانون بدل کے، پارلیمنٹ میں بیٹھ کے نیب کی امینڈمنٹ چینج کر کے 1100 ارب روپے کا فائدہ کروایا اپنے آپ کو. تو آج اور پھر انہوں نے پوری کوشش کی کہ کسی نہ کسی طرح یہ اقتدار میں رہیں، اور ہر وہ کوشش کی کہ کسی طرح عوام کی رائے نہ آئے. جو بھی بائی الیکشن ہوئے، اور اللہ کا کرم ہے کہ 30 بائی الیکشن جیتی ہے تحریک انصاف 37 بائی الیکشن میں سے، جب سے ہماری گورنمنٹ گئی ہے. تو اس لیے ڈرتے ہیں الیکشن سے، اور الیکشن سے بچنے کے لیے انہوں نے ہر کوشش کی، اور یہ پوری کوشش کی کہ جب 90 دن کے اندر واضح تھا، آئین کے اندر واضح تھا کہ 90 دن سے زیادہ
جب اسمبلی ڈیزالو کی ہم نے، قربان کی اپنی دونوں اسمبلیز، تو جب یہ واضح تھا کہ 90 دن کے آگے نہیں جا سکتا الیکشن، تو انہوں نے پوری کوشش کی، گورنرز کو ساتھ ملایا، انہوں نے ہر کوشش کی کہ کسی طرح یہ الیکشن نہ ہو. اور سپریم کورٹ نے جب آج فیصلہ کیا تو میں پہلے تو سپریم کورٹ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ قوم آپ کے ساتھ کھڑی ہے. قوم اس ملک میں ترسی ہوئی ہے انصاف کے لیے، رول آف لا کے لیے. اور میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ یہ 99 نہیں ہے. 98 99 میں جب اس نے، اسی نون لیگ نے ایک سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کو ڈنڈوں سے اٹیک کیا اور بھگوایا وہاں سے، اور پھر پیسے دیے، وہی رفیق تاڑڑ وہ پیسے لے کے بریف کیس لے کے گیا اور کوئٹہ بینچ خریدے. اور وہ چیف جسٹس جو سب آج تک سب سجاد علی شاہ کو سمجھتے ہیں کہ وہ ایک ایماندار دیانتدار چیف جسٹس تھا، اس کو سپریم کورٹ سے انہوں نے ہٹوایا. انہوں نے جوڈیشری کو تقسیم کیا. اور آج میں یہ دیکھ رہا ہوں لا منسٹر نے جو اسٹیٹمنٹ دی ہے، شرمناک ہے. پھر سے جوڈیشری کو تقسیم کرنے کی کوشش کی، جبکہ 5 ممبر بینچ نے سب نے ایک ہی چیز کہی کہ 90 دن سے آگے نہیں جا سکتا، 90 دن کے اندر الیکشن ہوں گے. 5 نے یہ کہا، اور انہوں نے 2 نے نہیں اتفاق کیا، لیکن اس چیز کے اوپر تو 5 متفق تھے کہ 90 دن کے اندر الیکشن کروانے. اور میں یہ جو لا منسٹر کی جو کوشش ہے اور نون لیگ کی ہمیشہ یہ کوشش رہی ہے کہ یہ انصاف سے بھاگتے ہیں، یہ آزاد عدلیہ کو کبھی نہیں چاہیں گے، کیونکہ یہ سارے اداروں کو کنٹرول کر کے ہی غیر قانونی چیز کر سکتے ہیں. جب تک ججز ان کے کنٹرول میں نہ ہوں، اور یہ جب ایک جج کو ٹیلی فون کر کے کہہ رہے ہیں کہ بے نظیر کو 3 سال نہیں 5 سال سزا ملنی چاہیے، یہ اس طرح کے ججز چاہتے ہیں. ان کو کبھی بھی آزاد اور کریڈیبل دیانتدار عدلیہ ان کو کبھی بھی پسند نہیں تھی. اور یہ آج حیرت یہ ہے کہ سپریم کورٹ کا فیصلہ آ گیا، لیکن ایک فضا ملک میں بنی ہوئی ہے کہ پھر بھی شاید 90 دن میں الیکشن نہ ہو. یہ اس سے کیا چیز ہمیں سمجھ آتی ہے کہ اتنا نقصان پہنچایا ہے اس مافیا نے، یہ شریف مافیا اور زرداری مافیا نے اتنا نقصان پہنچایا پاکستان کے اداروں کو کہ لوگوں کو اعتماد ہی اٹھ گیا ہے. اب سپریم کورٹ جب فیصلہ کر دے تو اس پہ گنجائش کیا رہ گئی؟ لیکن آپ تجزیہ نگار دیکھیں، سارے کہہ رہے جو ہوں گے بھی 90 دن میں الیکشن یا نہیں ہوں گے. یہ سوال ہی کرنے کا مطلب یہ کہ اتنا نقصان پہنچایا پاکستان کی جمہوریت کو، پاکستان کے اداروں کو، کہ لوگوں کو اب اس چیز پہ اعتماد ہی نہیں ہے کہ یہ ہوگا یا نہیں ہوگا. میں آج اپنی پارٹی کی طرف سے، پاکستان کی عوام کی طرف سے پھر سے اپنے سپریم کورٹ کو یہ پورا یقین دلاتا ہوں کہ ہم سب آپ کے ساتھ کھڑے ہیں. ہم انشور کریں گے، ہم پورا زور لگائیں گے کہ کوئی چیز اب غیر آئینی نہ ہو. کسی طرح یہ مافیا اپنے آپ کو بچانے کے لیے، پھر نہ الیکشن سے نکلنے کے لیے کوئی ایسے حربے نہ استعمال کرے جو انہوں نے 99 میں کیے تھے. آج کل سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، دنیا بدل چکی ہے. آج جو پاکستان کا نوجوان ہے اس میں وہ شعور ہے جو کبھی پہلے نہیں تھا. جب 98 99 میں جب بھی انہوں نے سپریم کورٹ پہ حملہ کیا تھا تو اس طرح کا شعور نہیں تھا. لوگوں کے پاس ایسی یہ جو انفارمیشن کی ریولوشن آئی ہے، یہ جو موبائل فون کے ذریعے آئی ہے، یہ ایسا شعور کسی میں بھی نہیں تھا. تو وہ تھوڑی دیر کے بعد ایک دم چپ کر کے ایشو سیٹل ہو گیا. مائٹ از رائٹ ہو گئی، جس کی لاٹھی اس کی بھینس بن گئی. جنگل کا قانون آ گیا کہ جب آپ نے چیف جسٹس کو بھگا دیا تو سارے چپ کر کے بیٹھ گئے. آج پاکستان بدل چکا ہے. اس ملک میں ساری قوم سارے ایشو سمجھ چکی ہے. یہ جو آج آپ قوم دیکھ رہے ہیں جو 30 بائی الیکشن جتوائے ہیں، اور جو ہر اوپینین پول کہتا ہے کہ قوم کیوں تحریک انصاف کے ساتھ کھڑی ہے، موبائل فونز کی وجہ سے. یہ جو آج سوشل میڈیا ہے، سوشل میڈیا نے وہ
لوگوں میں ایسا شعور ہے کہ 1 گھنٹہ لگتا ہے، آپ کوئی جھوٹ بولیں 1 گھنٹے کے اندر سارا اگلا پچھلا بتا دیتے ہیں آپ کو کہ آپ نے پہلے کیا کہا تھا. اور اسی وجہ سے یہ پارٹیز نیچے گئی ہیں.